جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایک آج شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو انتہائی اہم انٹرویو سینیٹر دنیش کمار، جو باپ پارٹی یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے اہم رہنما ہیں، سینیٹر ہیں۔ انہوں نے 3-4 بڑی اہم باتیں آج کی ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور اس کے بعد اگر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ دنیش کمار جو ہیں، یہ ان کی اہمیت اس وقت بڑی زیادہ ہے، بلکہ آپ یہ نوٹ کریں کہ آج وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، وہ وزارت داخلہ گئے، اور آج ایک انہوں نے ادھر جو شہداء ہیں ان کے لواحقین اور ان سے جو میٹنگ کی، پھر اور بھی کچھ ایسی اہم میٹنگز تھیں، وہ سب جگہوں پر دنیش کمار واحد باپ پارٹی کے تھے جو ان کے ساتھ تھے، کاکڑ صاحب کے۔ تو اس سے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اور وہ صرف وہ اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ جب انہیں پوچھا گیا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ جو ایک دم آپس میں شروع ہو گئے ہیں، یہ ایک دوسرے کی مخالفت میں، یہ کیا نورا کشتی ہے یا واقعی یہ ریئل ان کی سیاسی لڑائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ یعنی ان کا جواب جو تھا اس کا لب لباب یہی تھا کہ یہ نورا کشتی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ بعد میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے ادھر میں 2 دفعہ کہا اگر انتخابات ہو گئے، پھر کہا اگر انتخابات ہو گئے۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ یہ اگر انتخابات آپ کیوں کہہ رہے ہیں، جب چیف جسٹس کہہ چکے کہ پتھر پر لکیر ہے 8 فروری، تو آپ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے یہ پتھر پر لکیر نہیں ہوتا، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں یعنی دنیش کمار کو انتخابات کا ماحول نظر نہیں آ رہا، اور انہیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ 8 فروری سے آگے چلے جائیں۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو بلوچستان میں اور پھر مختلف جو کے پی کے علاقے ہیں وہاں پر امن و امان کا پرابلم ہے، پھر کچھ فائنینشیل باتیں بھی انہوں نے کی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو تو پھر پتھر پر لکیر نہیں ہوتا، اور انہیں نظر نہیں آ رہے الیکشن۔ دوسری اہم، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کی صرف یہ دنیش کمار نہیں کہہ رہے، یہ اس وقت نگران حکومت اور کافی لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ابھی بھی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ دوسری اہم بات مسلم لیگ نون کے حوالے سے انہوں نے بتائی کہ خاص طور پہ میاں صاحب، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے ذہن بنایا ہوا ہے وزیر اعظم بننے کا، لیکن یہ بھی انہیں نظر نہیں آ رہے کہ میاں صاحب شاید وزیر اعظم نہ بن سکیں۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ انہیں یعنی ان کی جماعت کو نون لیگ کو کوئی اس طرح اگر ہوتے بھی ہیں جو کہ ان کا ذہن ہے کہ جی انہیں اکثریت ملے گی، تو پھر بھی یہ سادہ اکثریت کسی جماعت کو نہیں ملنی، یہ کولیشن اور وہی نیشنل گورنمنٹ اکٹھی حکومت بننی ہے۔ اور میاں صاحب کی فطرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اتحادی اتنے زیادہ وہ ان کو نہیں چلا سکتے، اور وہ پھر اپنا جو ان کا منشور ہوتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میاں صاحب کے یہ نیچر میں نہیں ہے، تو کوئی اور ہو سکتا ہے اگر یہ ان کو ملتی ہے کوئی سیٹیں یا اکثریت۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک انہوں نے پریڈکشن کی بڑی اہم کہ دیکھ لیجئے گا کہ جب ایسی صورتحال ہونی ہے کہ کسی ایک کی اکثریت نہیں ہونی، تو پھر چھوٹے صوبے یا بلوچستان سے کسی کا قرعہ نکل سکتا ہے۔ انہوں نے اسے مرد مجاہد کہا ہے کہ کسی مرد مجاہد کا قرعہ نکلے گا، اور اس سے بھی آپ نے ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے کہ انہوں نے اس وقت انوار الحق کاکڑ یا بلوچستان کے نگران وزیر اعظم کی بات کی تھی جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا بلوچستان کا کوئی بندہ وزیر اعظم بنے گا، اور یہ وہ سچ بھی ہوگی۔ یہی بات انہوں نے پھر کہی کہ آج پھر میں وہیں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ امکان یہی ہے کہ کچھ چھوٹے صوبے سے یا بلوچستان سے ہو سکتا ہے۔ تو میاں صاحب کے پھر انہیں چانسز نظر نہیں آ رہے۔ یہ بڑی گستاخی کی ہے انہوں نے کہ وہ تو پورا پروٹوکول لے رہے ہیں، اور جس طرح وہ آئے ہیں اور جس طرح ان کی رکاوٹیں ساری دور ہو رہی ہیں، تو ان کو یہ کیوں وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ رہے۔ تیسری اہم بات انہوں نے کی ہے وہ باپ پارٹی اپنی جماعت کے حوالے سے
کہ نون لیگ، اور میں نے کہا کہ پوچھا ان سے کہ آپ واحد میں نے دیکھا ہے جماعت ہے کہ جن کے لوگ نون اور پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں لیکن آپ کوئی احتجاج کوئی تنقید نہیں کر رہے، آپ کوئی کیا خوش ہیں؟ تو ان کا ہم خوش اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ باپ کے لوگ جو ہیں وہ جہاں بھی جائیں وہ باپ کے ہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں گئے ہیں لیکن وہاں پر بھی وہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے ہی رہیں گے۔ اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے انہوں نے کہی کہ اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے باپ کا منشور مان لیا ہے اور باپ کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، اور باپ کی پالیسی یہ ہے کہ کسی سے پنگا نہیں لینا، یعنی اب نون لیگ پیپلز پارٹی بھی وہ ظاہر ہے پنگے نہیں اس طرح لے رہی۔ میاں صاحب کا کسی وقت دل کرتا ہے لیکن وہ پھر شہباز شریف انہیں سمجھا دیتے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہونا، باپ جو ہے وہ باپ پارٹی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں باپ پارٹی جاتی ہے ان کو پتہ ہے کہ حکومت وہی بناتا ہے، تو اس لیے یہ اب بلوچستان کی اہمیت ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی نے یہ اہمیت بنائی ہے، تو اس لیے وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ چوتھی ایک بڑی اور اہم بات انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہی کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے ایک صورت میں بڑا اچھا موقع ہے الیکشن میں اور یہ آگے بڑھنے میں۔ وہ بڑی حیران کن، میں نے کہا کیسے، وہ تو زیر عتاب ہے۔ ان کا وہ لگ رہے ہیں لیکن ان کے خیال میں زیر عتاب نہیں ہیں، کیونکہ باپ کی پالیسی پر پی ٹی آئی نے بھی عمل درآمد شروع کر دیا ہے، بلکہ ان کا فکرہ تھا کہ باپ کی روح پی ٹی آئی میں بھی آ رہی ہے، اس کی وجہ کہ 9 مئی کی مذمت اور پھر اب جو صلح صفائی کی طرف مفاہمت کی باتیں سارے کر رہے ہیں، اسد کیسر بھی کر رہے تھے، پھر بھی وہ جیل میں ہیں، تو یہ ان کا خیال ہے کہ یہ آگے جا کے آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی سے بھی معاملہ ٹھیک ہو جانے ہیں، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ ان میں بھی باپ کی روح آ گئی ہے اور یہ ان کے لیے اچھا موقع ہوگا۔ تو یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے نون لیگ کے لیے اور جو ان کے سیاسی مخالف ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اس سے سیٹنگ ہو گئی تو پھر ان کا کیا بنے گا۔ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اہم بندے نے کی ہیں، تو اس کو آپ نے ایزی نہیں لینا، اور انشاءاللہ مزید بھی اس کو آگے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ تھینک یو۔